جب میں سفر پہ تشریف لے جاتا تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوتی، اور جب میں آخر سے واپس جب سفر سے تشریف لاتا تو حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوتی۔ یعنی حضور کو فاطمہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور حضور اس سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے ناراض ہوا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ناراض ہوا، جو فاطمہ سے ناراض ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہوا۔ فاطمہ کا غضبناک ہونا اللہ رب العزت کا غضبناک ہونا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میری خواتین اسلام، میری بہنوں، آج کا یہ پیغام آپ کے نام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فاطمہ کہ پوری رات سجدے میں ہوتی ہے، پوری رات سجدہ ریز ہوتی ہے، پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، پوری رات نمازیں پڑھتی ہیں، پوری رات قرآن پڑھتی ہیں، صبح اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی، میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا اور تیری صبح ہو جاتی ہے۔ لیکن واہ رے، آج کل کی ماڈرن عورت کو دیکھو، آج کل ہمارا حال کیا ہے، آج کل ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم پوری رات کروٹیں بدلتی ہیں، پوری رات ہم بستروں پہ سوئی رہتی ہیں، دیوان بیڈ ہیں، 10 بستر لگا کر سوتی ہیں، صبح اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں، صبح یوں شکوہ کرتی ہیں اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی، میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور تیری صبح ہو جاتی ہے۔ ہم ایک دوسری سے کانا پھوسی کرتی ہیں، آج رات بہت چھوٹی تھی، آج تو مجھے نیند نہیں پڑی، آج تو میں پوری رات جاگی رہی۔ فاطمہ کو دیکھو، پوری رات فاطمہ سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی، میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا اور تیری صبح ہو جاتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت فاطمہ کے قدموں پر جن کا یہ کردار تھا، اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی، بچہ دودھ پی اور کربلا کے میدان میں جا کے تو نے کربلا کے اور اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ لیکن آج ہماری مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہتی ہے بیٹا سو جا، آج پوری امت سو رہی ہے، آج پوری امت سو رہی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، آج وقت ہے، پلٹ آؤ، فیشن کو چھوڑ دو، فیشن پرستی چھوڑ دو۔ جب بارگاہ فاطمہ جب جائیں گی تو کیا جواب دیں گی؟ آج تو ہمارا ماحول یہ ہے، ہمیں ہمارے گھر کے اندر ٹی وی ہونی چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، ہماری بچیوں کے کانوں میں ایئر فون لگ چکے ہیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جادو کر دیے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو گیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں، جس قرآن کو پڑھ کر تم جادو دور کرتے تھے اس قرآن کی جگہ ٹی وی سجا دی ہے، کہاں سے خیر و برکتیں آئیں گی؟ وہ فاطمہ صبح نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت جب تک نہ کرتی تھی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ وہ فاطمہ جن کا بیٹا حسن و حسین ہے، جنہوں نے کربلا میں اپنا مقام پیدا کیا، وہ مائیں ہوتی ہیں۔ آج ہم بھی مائیں ہیں، جہاں پہ آج قرآن رکھنا تھا وہاں پہ ٹی وی ہے، جہاں آج اپنے بچوں کو کلمہ پڑھانا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں یہ پڑھانا تھا، جس بچے کو ماں کو یہ پڑھانا تھا، آج وہ ماں پڑھاتی ہے بچہ پڑھ ٹوینکل ٹوینکل لیڈر سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر۔ میں بتاتی ہوں ان مسلمان ماؤں بہنوں کو کون سی تعلیم ہے یہ؟ جس بچے کو اللہ کا نام سکھانا تھا اس بچے کو جب انگریزی لفظ سکھاؤ گے تو کیا سیکھے گا؟ میری اسلامی بہنوں، میں نہیں کہتی کہ تم دین پڑھو، میں نہیں کہتی کہ مدرسوں کے اندر جا کر پڑھو، مگر خدا رہ جب تم پڑھو تو دین اسلام پڑھو، تم پڑھو تو قرآن پڑھو، قرآن میں سورہ نور پڑھو، تمہیں پتا چلے گا جینے کا طریقہ کیا ہے، تمہیں پتا چلے گا ہماری
عزت کیا ہے، تمہیں پتا چلے گا کہ فاطمہ نے اپنی عزت کو کس طریقے سے محفوظ رکھا۔ جب تم حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھو گے تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ آج فاطمہ کی سیرت کو ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کے آج ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، آج ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں۔ میری بہنوں بتاؤ، آج سائنس بھی جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر سارا کچھ ایجاد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب تک ہماری مسلمان کی عورتیں قرآن نہیں پڑھیں گی، جب تک قرآن میں سورہ نور نہیں پڑھیں گی، تب تک کیا پتا چلے گا عزت کیا ہے۔ میں کہتی ہوں افسوس کی بات ہے، میں نے بھی کالجوں کے اندر پڑھا، میں نے بھی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا، لیکن میں کہتی ہوں میں نے وہ حال دیکھا، میں نے وہ حال دیکھا۔ آج کا ماحول مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئے دن مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتی ہوں ایسے ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ او کالجوں میں جاؤ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک عالمہ رکھو جو اپنے بچوں کو تفسیر قرآن پڑھائے گی۔ جب جو کوئی لڑکی تفسیر قرآن پڑھے گی اور جب اس کو معلوم ہوگا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، تو جب وہ کسی بھی فیلڈ میں چلی جائے، کسی بھی شعبے میں چلی جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے قرآن کو تفسیر سے پڑھا ہے۔ اس کو پتا ہے میرے اندر کیا چیز، مجھے کیا چیز کرنی ہے، کس چیز سے مجھے ثواب ملے گا اور کس چیز سے مجھے گناہ ملے گا۔ لیکن باروز قیامت یہ سب ماں باپ باروز قیامت اللہ ان کو گربان سے پکڑے گا۔ بتاؤ اپنے بچوں کو جہاں منسٹر بنایا، جہاں انجینئر بنایا، جہاں بڑے بڑے پروفیسر بنایا، وہاں قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ مجھے بتاؤ وہاں قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ قرآن اگر انہوں نے اچھے سے پڑھا ہوتا، تفسیر قرآن پڑھا ہوتا، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، یہ بھی ایک گھر کا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر بھی ایک عالمہ کو رکھو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک مولوی صاحب کو رکھو جو آج سے ان کے دلوں میں قرآن کا شوق و ذوق ڈالے، قرآن کی تلاوت ان کو کروائیں، تو ان کو پتا چلے گا قرآن کیا ہوتا ہے۔ قرآن کو پیچھے ڈال کر ہم کتنے بڑے منسٹر بن جائیں گے، خدا کی قسم انسان نہیں ہوں گے، خدا کی قسم انسان نہیں ہوں گے۔ جو مزہ دین میں ہے وہ مزہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، میں یہ بتاؤں کہ ہماری مائیں کا کردار کیسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کا شوہر کربلا میں جا رہا تھا شہید ہونے کے لیے، ان کا جذبہ تھا ہم شہید ہو کر آئیں گے۔ اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اب میری بات کو یاد رکھنا، میری بات کو کان لگا کر سننا، جب تک میں گھر میں واپس لوٹ کر نہ آؤں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو وہرے قربان جاؤں ایسی ماؤں کا، آج اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرنے والی ہو، ذرا دیکھو وہ پاک خواتین اپنے گھر میں رہتی ہے، چار دیواری کے اندر رہتی ہے، اس پر دیکھو جب ایک مرتبہ اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس کا بھائی آیا اور کہنے لگا چل تیرا باپ بیمار ہے ذرا اس سے ملاقات کر لے، لیکن عورت کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی۔ جب میرے شوہر نے کہا ہے تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، جب تک میرا شوہر نہ آ جائے میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی، حالانکہ اس کا باپ بیمار تھا۔ اور جب واپس گئے جا کر باپ سے یہ بات کہی تو باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، یہاں تک کہ باپ کا نزع کا وقت آ گیا۔ بھائی جاتا ہے، اے میری بہن دروازہ کھول، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا باپ تیرا باپ بہت بیمار ہے، آ ذرا تو اس کی عیادت کر لے، لیکن وہ نہیں جاتی۔ اس کا جواب ہوتا ہے میں نہیں جاؤں گی، میرا شوہر کا حکم ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تب تک اس کا بھائی دوڑ کر جاتا ہے، جا کر اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے، اے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے باپ سے ملاقات کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی نہیں اجازت دے سکتا، کیونکہ سب سے پہلے اس کا شوہر کا حق ہے، پھر بعد میں اس کے باپ کا اور میرا حق ہے، مگر سب سے پہلے اس کا شوہر کا حق ہے۔ مگر وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن جب اس کے گھر والا واپس آیا
یعنی کہ اس کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا اور اس کی جنازہ اس کے گھر پر لے کر آئے اور کہنے لگے اب تو ملاقات کر لے، پھر بھی ملاقات نہیں۔ وہرے قربان جاؤں ایسی ایمان والی عورتوں پر، پھر بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ہر بار یہی کہتی رہی جب تک میرے شوہر نہیں آئیں گے میں ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا۔ تو اس کے بعد کہتی ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ بہت شرابی تھا، کبابی تھا، گنہگار تھا، لیکن جب اس کا شوہر آتا ہے اس سے پوچھتا ہے اے میری شریک حیات، تو مجھے یہ بتا کہ تو اپنے باپ کے جنازے پر کیوں نہیں گئی؟ کہا کہ آپ کا حکم تھا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو میں نے آپ کے حکم کی فرما برداری کی۔ اس وقت وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی شریک حیات کا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا باپ بہت زیادہ گناہگار تھا، میں نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے باپ کی گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، جب ایسی پاک خواتین ہوتی ہیں اپنے باپ کو بھی جنت میں لے کے جاتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی جنت میں لے کر جاتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی لے کر جنت میں جاتی ہیں۔ ایک عورت اپنے 4 بندوں کو جنت میں لے کر جاتی ہے، اور وہی عورت اگر گناہگار ہو تو 4 بندوں کو لے کر جہنم میں جاتی ہے۔ تو میری اسلام کی شہزادیوں، یہ تھی ہماری پاک ماؤں کا کردار، یہ تھا ہماری پاک ماؤں کا کردار کہ کس طریقے سے وہ اپنے عمل کی کس طریقے سے پاسداری کرتی تھی۔ تو میں آج میرا یہ جو بیان ہے یہ خواتین اسلام کے نام ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ ہم وہ عورتیں جن کو زندہ دفنایا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہماری کوئی قدر نہیں تھی، ہمارے حق کو پامال کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں زندہ مت دفن کرو، ورنہ ہم عورتوں کو زندہ دھرگور کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس گھر میں عورت ہوتی تھی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کے صدقے آج ہمیں یہ زندگی ملی۔ نبی کے صدقے آج ہمیں اپنے بھائی بہن ماں باپ کے درمیان فرق پتہ چلا کہ بھائی کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے۔ تو اسلام کی شہزادیوں میں یہ بتاتی چلوں کہ وہ مائیں تھیں، آج کی مائیں، آج کی بیٹیوں کو دیکھو، جو ڈرامہ بیٹی دیکھ رہی ہے وہی ڈرامہ باپ بھی دیکھ رہا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ کہاں گئی ہماری حیا، کہاں گیا ہمارے شرم؟ آپ مجھے خود بتائیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ جن ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ان کے ساتھ ان کو اف تک مت کہو، تو اس کے سامنے ان کے سامنے ہم بے حیا ڈرامے دیکھتی ہیں، تو کیا قدر رہی ماں باپ کے سامنے اس بیٹی کی، یا اس بیٹی کو ماں باپ کی کیا قدر رہی؟ تو میری اسلامی شہزادیوں، وقت ہے پلٹ آؤ، باروز قیامت ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ بیٹی جائے گی ماں کے پاس، مجھے تھوڑی سی نیکیاں دے دے، مگر ماں کہے گی بیٹی میرے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو میری اسلام کی شہزادیوں، آپ اپنے مقام کو سمجھو۔ تو ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ بہت متقی اور پرہیزگار تھی، بہت متقی پرہیزگار تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے فرید کو نمازی بنانا تھا۔ انہوں نے سوچا میں فرید کو نمازی کیسے بناؤں، انہوں نے پہلے فرید کو بولا فرید وضو کرو اور نماز پڑھو۔ فرید کہتا ہے ماں مجھے نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ماں نے بولا بیٹے نماز پڑھنے سے مٹھائی ملے گی۔
واہ رے ماں ہوں تو ایسی ہوں۔ ماں نے بولا بیٹے نماز پڑھنے سے مٹھائی ملے گی۔ فرید ہر روز نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور وہ مصلی بچھاتی اور نیچے پوڑیاں رکھ دیتی۔ جب فرید نماز پڑھتے ان کی والدہ کہتی فرید جاؤ مصلی اٹھاؤ اور اپنی مٹھائی اٹھا لو، اور اٹھا کے وہ کھا لیتے۔ روزانہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن بابا فرید کی امی جان کہیں کام میں مشغول تھی۔ بابا فرید آتے ہیں، جلدی سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب تک دیکھتی ہے ان کی والدہ کہتی ہے بابا فرید کو یہاں تک لانا تو میرا کام تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اے اللہ فرید کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، فرید کو آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ پہلے تو فرید کو شکر کی پڑیاں ملتی تھی، اللہ نے زمین مصلی کے نیچے مٹھائیوں کا خزانہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو نمازی بناتی تھی، وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو کس طریقے سے قرآن کا قاری بناتی تھی۔ یہی ماں ہوتی ہیں جن کا بیٹا جا کے کربلا میں لڑتے ہیں۔ ایسی جو پاک مائیں ہوتی ہیں انہی کے بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں، انہی کے بیٹے عالم دین بنتے ہیں، انہی کے بیٹے ایک اسلام کے لیے ایک ہمدرد بنتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھو، ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری ماؤں کو یہ نہیں پتا نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا فرض ہیں، حضرت فاطمہ کون تھی، حضور ہمارے نبی کون تھے، نبی کا نام بھی معلوم نہیں۔ افسوس صد افسوس، اگر ہماری ماؤں بہنوں کو ڈراموں میں پوچھا جائے فلاں کردار کون سا ہے، خدا کی قسم اتنا جلدی بتائیں گی، لیکن نماز کے فرائضوں کا پتہ نہیں۔ خدا راہ آپ اپنے گھروں کے اندر نماز کی تعلیم لیا کرو، اپنے گھروں کے اندر ایک ایسی بچی کو، ایک ایسی عالمہ کو، یا ایک ایسی کسی بھی پڑھی لکھی لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤ اور اس سے نماز پڑھو اور اس سے سیکھو کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ خدا را ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اپنی پہلی ماؤں کا کردار دیکھو کہ ان کا کردار کیسا تھا۔ حضرت رابعہ بصری جو تھی وہ کبھی باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی، بڑے بڑے ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھاتی تھی، اس لیے اگر میں ایسا کھانا کھاؤں گی مجھے نیند آ جائے گی، میری نماز میں خلل پڑ جائے گا۔ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ ان کا شوہر انتقال کر گیا۔ جب ان کا دوسرا شوہر آیا انہوں نے کہا کہ اے حضرت رابعہ بصری کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ یعنی وہ کہہ رہے تھے حضرت رابعہ بصری نیک ہیں تو میں ان کے وسیلے سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے رابعہ بصری کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ حضرت رابعہ بصری نے بولا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ بتاؤ کہ میرا جنت میں حساب و کتاب اچھا ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کیا میں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں گی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کیا میں جنت میں چلی جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت رابعہ بصری نے بولا بس آپ چلے جاؤ، مجھے اس کی فکر ہے، ابھی مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ میں قبر میں کیا جواب دوں گی، میں میدان محشر میں کیا جواب دوں گی، ابھی مجھے اس کی فکر ہے، مجھے نکاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری اسلامی بہنوں وہ بھی تو مائیں تھیں جن کا ایسا کردار تھا۔ خدا را اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، خدا را ایسے غلط طریقے مت اپناؤ جس سے اسلام بھی بدنام اور آپ اپنے آپ کو بھی بدنام کرو، اپنے ماں باپ کو بھی بدنام کرو۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو آپ کو اپنی قدر بھی سکھاتا ہے، آپ کے ماں باپ کی قدر بھی سکھاتا ہے، آپ کے دین کی قدر بھی سکھاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ ہمیں حضرت فاطمہ جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، یا اگر ویسا نہیں بن سکتے کم از کم ان کے پاؤں کی دھول تو ہم بن سکتے ہیں کہ وہ ان کے بننے کی کوشش تو کریں۔ اور دیکھو حضرت فاطمہ کا پردہ کیسا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ باہر نکلتی تھی تو زمین بھی ترستا تھا فاطمہ کو دیکھنے کے لیے، آسمان بھی ترستا تھا فاطمہ کو دیکھنے کے لیے۔ زمین ترستی تھی کہ میں فاطمہ کو دیکھوں گی، آسمان کہتا تھا میں فاطمہ کو دیکھوں گا۔ لیکن بہر اللہ کی پیاری جب گھر سے باہر نکلتی تھی
تو نہ زمین دیکھ سکتی تھی نہ آسمان دیکھ سکتا تھا. سب سے پہلے آگے حسن ہوتے, پیچھے حضرت فاطمہ ہوتی. حضرت حسن جب قدم رکھتے تو حضرت فاطمہ رکھتی. ابھی حضرت فاطمہ اٹھاتی نہیں تھی کہ حسین بھی رکھ دیتے تھے. تو ایسا ان کا پردہ تھا, کس طریقے سے ان کے پردہ تھا. جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گی تو آپ کو بخوبی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے پردے کا کیا طریقہ تھا, ان کی نماز کا کیا طریقہ تھا. ان کی نماز آج تو ہمیں اتنی آسانیاں آ چکی ہیں, اس وقت حضرت فاطمہ خود چکی پیستی تھی, گھر کا کام خود تنے تنہا کرتی تھی, لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوئی, کبھی کوئی بہانہ نہیں کیا نماز کا. اس لیے میری اسلامی بہنوں, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنی نماز اور نماز قائم رکھے, پردے کا خاص خیال رکھے اور اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کا قاری بنائے, ہمیں نماز کا عادی بنائے, ہمیں حضرت رابعہ بصری کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حضرت حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت, چغلی, جھوٹ, ہر برے کاموں سے بچائے اور اپنے میٹھے میٹھے آقا کا گنبد خضرا دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان سے اگر جھوٹ, غیبت, چغلی بچا کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچا کر میٹھے میٹھے آقا کا گنبد خضرا دکھائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ, گر دعوتم رد کنی ور قبول, من دست دامان آل رسول. دنیا میں ہر آفت سے بچانا میرے مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا میرے مولا. بیٹھے جو در پاک پیغمبر پہ حضور, ایمان سے اس وقت اٹھانا میرے مولا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے, قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے, صاحب کوثر شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب اس کے بعد میں اسی مدرسے کی چھوٹی سی طالبہ ہے جو خواہش کر رہی ہے نعت پڑھنے کی, تو میں ان کو نعت پڑھنے کے لیے دعوت دے رہی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نعت سے ہم سبھی سامیات کو نوازیں. جو اس وقت ناظرہ با میں پڑھتی ہیں تو وہ آئیں, جن کا نام ہے اس میں گرامی عروج فاطمہ جو کہ ضلع اننت ناگ کی ہیں, کہ وہ آئیں اور اپنی نعت سے ہم سبھی سامیات کو نوازیں. ان کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتی ہوں. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی, نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر, اور نہ کر تقدیر سے شکوا, مقدر آزماتی آ ملے گی خود بخود منزل, قدم آگے بڑھاتی آ. عروج فاطمہ اسٹیج پہ تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کو